السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ڈاکٹر ڈیوڈ جو کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، ان کے پاس سینکڑوں لوگ آتے تھے اپنی ڈپریشن اور انزائٹی کے کیسز لے کے، جن میں زیادہ تر لوگ پریشان تھے اور بہت بری چیزیں سوچتے تھے اپنی لائف کے بارے میں۔ اگزامپل، کہیں لوگ سوچتے تھے کہ انہیں کینسر ہو جائے یا کوئی اور جان لیوا بیماری ہو جائے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی ذرا بھی پسند نہیں تھی، انہیں مرنا تھا، لیکن وہ سوسائڈ نہیں کرنا چاہتے تھے، ایک عزت کی موت مرنا چاہتے تھے۔ ابھی یہ ساری باتیں ڈاکٹر ڈیوڈ کو بہت زیادہ پریشان کرتی تھی۔ وہ ان کو اپنی نالج کے حساب سے بر کی دوائیاں اینٹی ڈپریشن دے دیتے، لیکن وہ کچھ لوگوں بھی کام کرتی تھی۔ دوائیوں سے انہیں شارٹ ٹرم کے لیے تو فائدہ ہو جاتا تھا، لیکن ان کی ڈپریشن جڑ سے ختم نہیں ہوتی تھی اور واپس ہو جاتی تھی۔ تو ڈاکٹر ڈیوڈ نے سوچا کہ ضرور کوئی اس سے بیٹر وے تو ہوگا ہی ہوگا، اس ڈپریشن اور انزائٹی سے لڑنے کا کوئی تو سائیکو تھراپی ہوگی جس کی ہیلپ سے وہ ان کی مدد کر سکے، ان کی لائف کو بدل سکیں۔ وہ صبح اٹھے تو کہیں کیا پرسکون لائف ہے، کیا شاندار دن ہے۔ تبھی ان کے ایک ڈاکٹر دوست سے انہیں کوگنیٹو تھراپی کے بارے میں پتہ چلا، جو بیسیکلی 3 رول یا سٹیپ سے بنا ہوتا ہے۔ پہلا، تھاٹس کریٹ موڈ۔ سمجھو آپ کا ایک دوست کار ڈرائیو کر رہا ہے، ڈرائیو کرتے ہوئے پیچھے سے دوسرا کار اسے اوورٹیک کر دیتا ہے، جس پہ آپ کا دوست غصے ہو جاتا ہے اور اس کو 2-4 گالیاں بھی دے دیتا ہے اور مزید اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے اگلے روز سیم سچویشن آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کار ڈرائیو کرتے ہو، دوسری کار آپ کو اوورٹیک کر دیتی ہے، لیکن آپ غصہ نہیں ہوتے، بلکہ آپ یہ سوچ کے اگنور کر دیتے ہو کہ شاید اسے میڈیکل ایمرجنسی ہو، اور آپ کا موڈ ذرا بھی خراب نہیں ہوتا۔ اب دیکھو دوستو، اس سٹوری میں ایونٹ سیم تھا دونوں کے لیے، لیکن جو ریئیکشن تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، بیکاز آف رول نمبر 1، جو یہ کہتا ہے کہ ایونٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ آپ کا موڈ کیسا رہے گا، بلکہ آپ کیسا سوچتے ہو، آپ کے تھاٹس، آپ کی ایموشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کا موڈ کیسا رہے گا۔ نمبر 2، آئیڈینٹیفائی دا ڈسٹورشن۔ ناؤ جب تھاٹس نیگیٹو اور ڈسٹرکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ پھر ڈپریشن اور کہیں بری چیزوں کا کاز بنتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان نیگیٹو ڈسٹورشن کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ بیسیکلی آتھر کہتے ہیں کہ 10 کوگنیٹو ڈسٹورشن ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کو ڈپریشن میں لے جاتے ہیں یا لے جا سکتے ہیں۔ وہ 10 ڈسٹورشن کے بارے میں الگ سی ویڈیو بناؤں گا، بیکاز اسے سمجھنا ہر انسان کے لیے بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے۔ ابھی کے لیے ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ڈیوڈ کو رول نمبر 3 بتایا، جو ہے ٹرین پیپل دا وے دے تھنک۔ نیگیٹو تھاٹس پتہ چلنے پہ اسے چینج کرنا ہوگا، کیونکہ جب تھاٹس بدلے گی تبھی جا کے فیلنگ بدلے گی، اور جب فیلنگ بدلے گی تبھی جا کے انسان ڈپریشن سے نکلے گا۔ لیکن جب ڈاکٹر ڈیوڈ نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ اچھی چیز ہے لیکن وہ میرے پیشنٹ پہ کام نہیں کرے گی۔ تو اس پہ دوسرے ڈاکٹر نے کہا اچھا ایک کام کریں، ایک ڈاکٹر ہے بیک نام کے، وہ ہر ہفتے کوگنیٹو تھراپی پہ سیمینار کرتے ہیں، آپ وہ جا کے دیکھیں، ایک بار دیکھ کر ٹرائی کریں، پھر جا کے ایکسپیریمنٹ کریں۔ فائنلی انہوں نے پھر ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کیا ایک پیشنٹ پہ، اسے پرمیشن لے کے۔ پیشنٹ ایک عورت تھی جس کا نام مارتا تھا، انہوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بچ گئی تھی۔ ناؤ جب آتھر ڈاکٹر بیک سے ملے تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ تھراپی سوسائڈل لوگوں پہ ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر بیک نے کہا کہ دیکھو، ہر ایموشن چاہے وہ کتنا بھی اسٹرانگ ہو، کتنا ہی بڑا ہو، سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے تھاٹ سے۔ اس لیے جب آپ پیشنٹ سے ملیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جب آپ سوسائڈ کرنے جا رہی تھی۔ تو پھر ڈاکٹر ڈیوڈ نے وہی کیا، وہ جب اس عورت سے ملے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ سوسائڈ کے لیے جا رہی تھی تو آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تو عورت کا ریپلائی یہ آیا کہ میں اپنے آپ کو ایک ورتھ لیس عورت سمجھ رہی تھی جس نے لائف میں کچھ بھی اچیو نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد ڈاکٹر ڈیوڈ خاموش ہو گئے، کیونکہ اس کے بعد کیا آنسر دینا ہے وہ انہوں نے ڈاکٹر بیک سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ اس لیے پھر انہوں نے مارتا کو 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا۔ اس کے بعد وہ واپس سیمینار گئے اور ڈاکٹر بیک کو ساری چیزیں بتائی، ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا ہے۔ تو ڈاکٹر بیک نے کہا کہ ایک ٹیکنیک ہے جو ہم اکثر لوگوں پہ یوز کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں ایگزامن دا ایویڈنس۔ ایگزامن کرنا ہے کہ جو باتیں وہ سوچ رہے ہیں وہ سچ میں سچ ہیں کہ نہیں۔ اس لیے آپ اپنے پیشنٹ کو وہ ساری چیزیں کہنے کو کہو جو انہوں نے اپنی لائف میں اچیو کی ہو۔ تو ڈیوڈ کو یہ باتیں بہت لوجیکل لگی، اس لیے جب وہ اپنے پیشنٹ سے ملے تو انہوں نے اپنے پیشنٹ کو کہا کہ ایک لسٹ بناؤ جس میں اپنی ساری اکمپلشمنٹ لکھو جو آپ نے اچیو کی ہو اپنی لائف میں۔ تو مارتا نے کہا یہی تو پرابلم ہے، میری لائف میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے اچیو کی ہو۔ ناؤ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات دیکھو دوستو، کئی بار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائف میں کیا سگنیفیکنٹ کام کیا جو انہیں سمجھ نہیں آتا اور وہ برا فیل کرتے ہیں۔ ان کے لیے سٹوری کا نیکسٹ پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مارتا کی بات سننے کے بعد ڈاکٹر ڈیو نے کہا ایک کام کرو، گھر جاؤ اور اس کو ایک ہوم اسائنمنٹ سمجھ کے کام کرو، آرام سے بیٹھ کے سوچو، میں بھی آپ کو کچھ ایسا مل جائے۔ ناؤ جب نیکسٹ ویک وہ آئی ڈاکٹر ڈیوڈ کے پاس تو ڈاکٹر ڈیوڈ بھول گئے تھے کہ انہوں نے مارتا کو کچھ اسائنمنٹ دی ہے، سو وہ اپنی نارمل چیزیں کرنے میں لگ گئے، جس کے لیے مارتا نے خود ڈاکٹر کی بات سنتے سنتے بیچ میں روکا کہ کیا آپ میری ہوم اسائنمنٹ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے؟ تو ڈاکٹر ڈیوڈ نے کہا ہاں رائٹ، کیا لکھا ہے تم نے؟ مارتا نے انہیں لسٹ دی جس میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی تھی، جس میں نمبر 1 پہ لکھا تھا دوسری جنگ عظیم میں اپنے بچوں کو امریکہ لے آئی، میرے ہسبینڈ کو ادھر ہی مار دیا تھا، میرے سارے ریلیٹیوز کنسنٹریشن کیمپ میں مار دیے تھے، لیکن میں نے ہار نہیں مانی، میں اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے انہیں لیٹرلی امریکہ اسمگل کیا۔
لوگوں کے برتن دھوئے، ان کی زمین صاف کی تاکہ میں اپنے بچوں کے سر پہ چھت رکھ سکوں، ان کی اچھی پرورش کر سکوں۔ اور آپ کو پتہ ہے پچھلی ہفتے میرا بیٹا فرسٹ آ کے گریجویٹ ہوا ہے ہارورڈ بزنس اسکول سے۔ سو میں نے سوچا ہے شاید یہ میری چھوٹی سی اکمپلشمنٹ ہوگی۔ یہ بولتی ہوئی وہ ایموشنل ہو گئی اور کہا ہاں میں تو بول ہی گئی تھی، مجھے 5 الگ الگ لینگویجز بھی آتی ہے اور میں ایک اچھی شیف بھی ہوں۔ جس پہ ڈاکٹر نے شوق ہوتے ہوئے کہا کہ اتنی ساری اکمپلش کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھ رہی تھی۔ تو مارتا نے کہا سچ بتاؤں تو ڈاکٹر مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا اب آپ کیسے فیل کر رہی ہو؟ تو مارتا نے کہا بہت گریٹ۔ مارتا نے کہا ڈاکٹر کوئی اور بھی ٹیکنیک ہے جو آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، ایک اور ویک روکنا پڑے گا۔ اور ایسی اس تھراپی کی سٹوری سٹارٹ ہوئی۔ پھر کیا تھا، پیشنٹ پہ پیشنٹ جن کا علاج وہ کئی سالوں سے کر رہے تھے، جو 50 سال سے میڈیسن کھا رہے تھے، وہ جو کہتے تھے کہ انہوں نے ایک بھی دن نہیں دیکھا خوشی کا اپنی لائف میں، وہ اس ٹیکنیک کو یوز کر کے سڈنلی جوائفل اور ہیپی ہونے لگے اور اپنے ڈپریشن کو ختم بھی کیا۔ اور اسی چیز نے ریئلائز کیا ڈاکٹر ڈیوڈ کو کہ انہوں نے پھر یہی کرنا ہے اپنی پوری لائف میں، جو ایک بہت ہی اچھا ڈیسیجن تھا، کیونکہ اس کے کچھ ٹائم بعد پن یونیورسٹی کے ایک ریسرچ نے بتایا کہ یہ جو نیو فارم آف تھراپی ہے وہ ایکچوئل میں زیادہ نہیں پر اتنی افیکٹو ہے جتنی افیکٹو یہ پاورفل دوائیاں تھیں ان پرابلم سے لڑنے کے لیے۔ اس کے بعد اسٹڈی آفٹر اسٹڈی ہوئی جس نے اس تھراپی کو موسٹ ریسرچ سائیکو تھراپی بنا دیا، اور جس کے بعد انہوں نے یہ بک بھی لکھی فیلنگ گڈ، جس کی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اور یہ چیزیں بس صرف بولنے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ڈاکٹر ڈیوڈ نے اس کو خود اپنی لائف میں اپلائی بھی کیا اور ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو یہ باتیں کام کی لگی تو پلیز لائک کریں اس ویڈیو کو، شیئر کریں واٹس ایپ پہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیو حاصل کر سکیں۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔